بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمود 2 نومبر 971 کو زابلستان کے علاقے غزنی میں پیدا ہوا۔ اس کے والد سبکتگین ایک ترک غلام کمانڈر تھے جنہوں نے 977 میں غزنی میں غزنوی خاندان کی بنیاد رکھی جس پر اس نے حکومت کی۔ سامانیوں کے ماتحت کے طور پر جنہوں نے خراسان اور ٹرانسکسیانا پر حکومت کی۔ محمود کی والدہ زابلستان کے علاقے میں ایک امیر زمیندار اشرافیہ گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک ایرانی خاتون تھی اور اس وجہ سے وہ کچھ ذرائع میں محمود زوغلوی کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ زابلستان کے ایک فارسی باشندے احمد محمدی کے اسکول کے ساتھی اور رضائی بھائی تھے۔ محمود نے ابو الحارث احمد کی بیٹی سے شادی کی اور ان کے جڑواں بیٹے محمد اور مسعود تھے جو یکے بعد دیگرے اس کے جانشین ہوئے۔ اس کا پوتا بدریہ مسعود مودود غزنوی بھی بعد میں سلطنت کا حکمران بنا۔ ان کی بہن سہتر محلہ کی شادی داؤد بن عطا اللہ علی سے ہوئی تھی جنہیں غازی سید سالار سہو بھی کہا جاتا ہے، جن کا بیٹا غازی سید سالار مسعود تھا۔ محمود کا ساتھی ایک جاریائی غلام ملک ایاز تھا جس کے بارے میں نظمیں اور کہانیاں سنائی گئی ہیں۔ 994 میں محمود نے سامانی امیر نور ثانی کی مدد میں باغی فائق سے خراسان پر قبضے میں اپنے والد سبکتگین کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ اس عرصے کے دوران سامانی سلطنت انتہائی غیر مستحکم ہو گئی۔ داخلی سیاسی لہروں کی تبدیلی کے ساتھ مختلف دھڑے کنٹرول کے لیے لڑ رہے تھے جن میں سے سر فہرست ابو القاسم سمجوری فائق ابو علی جنزل بختوزین تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی خریداروں اور کارا خان تھے۔ سبکتگین کا انتقال 977 میں ہوا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اسماعیل غزنوید خاندان کا حکمران بنا۔ سبکتگین کی جانب سے اسماعیل کو زیادہ تجربہ کار اور بوڑھے محمود کا وارث مقرر کرنے کی وجہ غیر یقینی ہے۔ اس کی وجہ اسماعیل کی ماں سبکتگین کے پرانے آقا الپتگین کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ محمود نے جلدی بغاوت کر دی اور اپنے دوسرے بھائی ابو المظفر بوسٹ کے گورنر کی مدد سے اس نے اگلے سال اسماعیل کو غزنی کی جنگ میں شکست دی اور غزنویوں کی سلطنت پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسی سال 998 میں محمود نے پھر بلخ کا سفر کیا اور امیر ابو الحارث منصور بن محمد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ نور دوم اس کے بعد اس نے ابو الحسن اصفارینی کو اپنا وزیر مقرر کیا اور پھر غزنی سے مغرب کی طرف قندھار کا علاقہ لینے کے لیے روانہ ہوا، جس کے بعد بوست تھا جسے اس نے ایک عسکری شہر میں تبدیل کر دیا۔ سلطان محمود اور اس کی افواج 1003 عیسوی میں زرنج کے قلعے پر حملہ کرتے ہوئے 14ویں صدی کی محمود نے شمالی ہند پر متعدد حملوں میں سے پہلا آغاز کیا تھا۔ 28 نومبر 1001 کو اس کی فوج نے پشاور کی جنگ میں کابل شاہیوں کے راجہ جے پالا کی فوج سے لڑا اور اسے شکست دی۔ 1002 میں محمود نے سیستان پر حملہ کیا اور خلف ابن احمد کو معزول کر کے صفاری خاندان کا خاتمہ کیا۔ وہاں سے اس نے جنوب مشرق میں ہندوستان پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا، خاص طور پر پنجاب کے علاقے کی انتہائی زرخیز زمینوں پر۔ جنوب میں محمود کی پہلی مہم ایک اسماعیلی ریاست کے خلاف تھی جو پہلی بار 965 میں ملتان میں فاطمی خلافت کے ایک دائنے قائم کی تھی تاکہ عباسی خلافت کے ساتھ سیاسی حمایت اور پہچان حاصل کی جا سکے۔ اس نے فاطمیوں کے ساتھ دوسری جگہوں پر بھی منگنی کی۔ اس موقع پر جے پالا نے محمود کے والد کے ہاتھوں پہلی کی فوجی شکست کا بدلہ لینے کی کوشش کی جس نے 980 کی دہائی کے آخر میں غزنی کو کنٹرول کیا تھا اور اس نے جے پالا کو وسیع علاقے کا نقصان پہنچایا تھا۔ ان کے بیٹے انند پال نے ان کی کامیابی حاصل کی اور اپنے والد کی خودکشی کا بدلہ لینے کی جدوجہد جاری رکھی۔ چچ کی جنگ میں اس نے ایک طاقتور کانفیڈریسی کو اکٹھا کیا
جس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس کا ہاتھی ایک اہم لمحے پر جنگ سے پیچھے ہٹ گیا، جس نے 1008 میں لاہور میں ایک بار پھر محمود کے حق میں جوار موڑ دیا اور ادھپاندپورہ کی شاہی سلطنتوں پر محمود کا کنٹرول کر لیا۔